حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور حضور کی جو سیاست ہے اس کے منکر ہیں، تو کیا خیال ہے حضور کی سیاست جو ہے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے؟ مولوی تو نام ہی نہیں لیتا، کیوں جی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال حکومت فرمائی یا نہیں؟ 50 سال صحابہ کا دور ہے، تو آپ کی یہ جو حکومت ہے یہ سیاست کے بغیر ہے؟ ہم اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں موجودہ ہماری جو یہ تو سارا جھوٹ طوفان ہے، یہ تو سارا دجل اور فراڈ ہے۔ میرے محترم سامعین، اسلامی سیاست جس کی بنیاد بھی میرے کملی والے پیغمبر نے رکھی ہے۔ ایک جملہ بڑا آپ سنیں گے، میں مولویوں کو مانتا ہوں لیکن سیاسی مولویوں کو نہیں مانتا۔ ہمارا تو پیغمبر سیاسی ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ حضور نے سیاست فرمائی یا نہیں؟ آپ نے حکومت فرمائی یا نہیں؟ مدینہ کا چیف جسٹس میرے کملی والے پیغمبر ہیں، قاضی القضات بھی ہیں، ایک ہی وقت میں میرے کملی والے پیغمبر فرما روا بھی ہیں اور میرے کملی والے پیغمبر چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی لڑی ہیں؟ 27۔ اچھا میں پہلی بات مکمل کر لو، ہم مولویوں کو مانتے ہیں جو پھونک شوک ماریں، دم کر دیں، ہم ایسے مولویوں کو مانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سیاسیوں کو نہیں مانتے۔ یہ جملہ مرزائیوں کا ہے۔ یہ کن کا جملہ ہے؟ کیوں؟ پارلیمنٹ کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار انہی سیاسی مولویوں نے دلوایا ہے۔ کیوں جی؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سیاسی مولوی تھے یا نہیں؟ تو غیر مسلم اقلیت قرار تو انہی سیاسی مولویوں کا کردار ہے، اس لیے مرزائی یہ کہتے ہیں ہم اور مولویوں کو تو مانتے ہیں، سیاسی مولویوں کو نہیں مانتے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اور ہمارا نادان بیچارہ وہ بھی ہاں جی یہ تو سیاسی مولوی نے جی، مولوی صاحب تھوڑی جی اسلامی سیاست، یہ تو مولوی صاحب سیاست والے پاسے چل پے جی، مولوی صاحب تو استغفر اللہ، کیسی بات کرتے ہو یار۔ وہ اقبال نے بھی کہا جب سیاست سے اسلام نکل جائے تو پھر چنگیزیت رہ جاتی ہے، فرعونیت رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اسلامی سیاست کی۔ آج مسائل کا شکار کیوں ہے؟ یہی تو وجہ ہے۔ ہم نے غیروں کے طور طریقے اپنائے، ہم اپنے بڑوں کی داستان بھول گئے۔ غیر مسلموں نے ہمارے بڑوں کے طور طریقے اپنا لے، عمر لا کے نام سے انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں اور ہم ان کا جو گند ہے وہ اپنائے بیٹھے ہیں۔ جی ترقی یافتہ قوموں کے پیچھے چلیں، یہ کیا ترقی یافتہ ہے؟ سب سے بڑے ترقی میرے کملی والے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ 23 سال کے اندر جو انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا ہے، کائنات اس کی کبھی مثال بھی نہیں لا سکتی۔ ذہن بدل دیے، افکار بدل دیے، سب کچھ بدل دیا۔ 23 سالہ زندگی میں جو میرے کملی والے پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، جس سیاست کی بنیاد رکھی ہے، جس ریاست کی بنیاد رکھی ہے، ارے پوری دنیا مل کر بھی اس کی مثال بھی نہیں لا سکتی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، کاش کبھی قوم کی سوچ بدل جائے کہ ہمارے لیڈر وقت کے تہجد گزار ہوں، ہمارے لیڈر 5 وقت کے نمازی ہوں، ہمارے لیڈر قرآن کے حافظ ہوں، عالم ہوں۔ قریبی ملک دیکھ لیں، کوئی دور جانے کی بات نہیں ہے۔ 50 سال کا ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد پہلے 30 سال انہوں نے روس کے ساتھ جنگ لڑی، پھر 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی، دنیا کی سپر طاقتوں کو شکست دینے کے بعد وقت کے شیخ الحدیث علماء مفتیوں کے ہاتھوں میں اقتدار دیا۔ اور ہم نے، ہمارے بڑوں نے 100 سال جنگ لڑی یہ پاکستان بنانے کے لیے، کتنی بڑی قربانیاں دی، کتنی عزتیں لٹی۔ پوچھو ذرا ان سے، یہ کو انگریز نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملک دے دیا، یہ انگریز نے کوئی ہمیں خیرات میں نہیں دے دیا، اس کے پیچھے میرے اکابر کا خون ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اس سے پیچھے ایک 100 سالہ تحریک ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہیں اس کے پیچھے، تب جا کر اللہ نے یہ ہمیں خطہ عطا فرمایا۔ اور 70 سال سے اس کی باغ ڈور ہم نے کن کے ہاتھوں میں دی ہے؟
یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ بنانے سے پہلے تو تمہارا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ مولا تو خطہ دے، تیرا قانون نافذ کریں گے، مجھے ہی دھوکہ دیا تم نے۔ یخادعون اللہ وہو خادع، اللہ فرماتے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، مجھے تھوڑی دھوکہ دیا۔ ہم نے اس کی باغ ڈور شرابیوں کے ہاتھوں میں دے دی، زانیوں کے ہاتھوں میں دے دی، غاصب اور لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دی، جو ملک کا خزانہ لوٹ گئے، کوئی بھاگ گئے ملک سے، کوئی مسلط ہے ہمارے اوپر، ایک سے ایک بڑھ کر چور کو ہم نے آزمایا۔ ہائے افسوس، قوم نے ایک مرتبہ بھی علماء کو نہیں آزمایا۔ او بابا کسی مسلک کو آزما لو، میں یہ تو نہیں کہتا چلو جی میرے ہی مسلک، جس کے مرضی آزما لو، کسی ایک مرتبہ تو آزما لو۔ آپ نے یہاں پر چوروں کو آزمایا، زانیوں کو آزمایا، فراڈیوں کو آزمایا، جھوٹوں کو آزمایا، کوئی ایک مرتبہ تو خدا کے پیاروں کو آزما کر تو دیکھتے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اب کہنا جی مولوی صاحب تو سیاست کی طرف جاتے ہیں، میں نے آپ سے ووٹ نہیں لینے، نہ مجھے توقع ہے کہ آپ جو اتنے مرضی بڑے ہیں مجھے تو کونسلر بھی نہیں بنا سکتے آپ، یہ میرا چیلنج ہے۔ بس تقریریں سن سکتے ہیں، زیادہ آپریشن کروں گا تو اگلا جو میں کہوں جو اور مسیت لبو مولوی صاحب تو جی ادھر نہیں چل پائے ہوں۔ ہماری یہ صورت حال ہے بھائی۔ اگر یہ اسلام اتنا ہی آسان تھا تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے کی؟ کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے مکے اور مدینے میں، کیا ضرورت تھی اتنی بڑے؟ کیا ضرورت تھی بچے شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی وطن چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اللہ اکبر، دین تو بھائی قربانی مانگتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم حضور کی ولادت کی بات کریں، کیوں جی حضور نے سیاست کی بنیاد نہیں رکھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر نے بنفس نفیس 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جی؟ پلیٹیں صاف کرنے کی سنت تو حضور کی بڑی یاد ہے جی، حضور کی سنت ہے جی پلیٹ صاف کر دے۔ حضور کو میٹھا بڑا پسند تھا، ٹھیک ہے، اور جو حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں یہ کیوں نہیں یاد؟ یہ بتاؤ نا مولوی صاحب کو کہ حضور نے خود شہادت کی دعا مانگی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ جہاد کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر آپ جہاد کی بات نہیں کریں گے تو انڈیا سے مقابلہ کون کرے گا؟ دنیا کفر سے مقابلہ کون کرے گا؟ آج پوری دنیا کی کفر کی نظریں ہماری فوج کی طرف، ہمارے ایٹمی پلانٹ کی طرف اور ہمارے ملک کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اگر یہ جذبائی قوم کے دلوں سے نکل جائے تو جہاد کون کرے گا پھر؟ حضور نے عملاً جہاد فرمایا یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ہاں، حضور کی سیاست کی بات کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہیں، اس کی بھی بات کریں، حضور کے اخلاق کی بات کریں، حضور کے کردار کی بات کریں، یہی پیغمبر کی سیرت ہے۔ حضور فران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی ولادت منوانے آیا ہوں، مانتے ہو مجھے میں پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ تو نہیں حضور نے پوچھا۔ لبثت فیکم عمرا، فرمایا 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیا پایا ہے؟ بتاؤ۔ جربنا لک مرارا، کئی مرتبہ آزمایا، ما رأینا فیک الا صدقا، اے آمنہ کے لال ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا ہے، اسی لیے تو ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے محبوب کی سیرت، یہ ہے میرے محبوب کا کردار، یہ ہے میرے محبوب کا اخلاق، اس کو بیان کرو اور سارا سال بیان کرو۔ کیوں جی کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی۔ حضور کی سیرت کے یہ پہلو ہیں، اور الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر عنوان کے اوپر میری گفتگو ملے گی آپ کو۔ اب تو یہ دیکھ لو ہماری نگرانی کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت براہ راست بیان چل رہا ہے، صرف آپ ہی نہیں سن رہے، ہاں لاکھوں لوگ، دیکھ لو کتنے لوگ براہ راست سن رہے ہیں بیان۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ سب پہلو ہیں، اور آج آنے والی نسل کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ حضور کی سیرت کا ایک ہی پہلو ہے، ولادت ہے، رضاعت ہے، بس بات ختم۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، دجل ہے یہ۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرو، حضور کے کردار کو بیان کرو، حضور کی سیاست کو بیان کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کو بیان کرو، میرے کملی والے پیغمبر کی تجارت کو بیان کرو۔ حضور نے تجارت کر کے دکھائی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست بات لکھی، فرمایا تاجر ہو تو نبی کی تجارت کو دیکھو، فرمایا حاکم ہو تو مدینہ کے اس حاکم کو دیکھو، فرمایا اگر باپ ہو تو فاطمہ الزہرا کے ابو کو دیکھو، فرمایا کہ اگر تم فوج کے سربراہ ہو تو اس فوج کے سربراہ کملی والے پیغمبر کو دیکھو، فرمایا جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو میرے کملی والے پیغمبر کا نمونہ موجود ہے اس کے اندر۔ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہو، مزدور ہو تو پھر مکہ میں بکریاں چرانے والے اس مزدور کو بھی دیکھ لو، فرمایا جو بھی ہو کملی والے پیغمبر کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام عملاً کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو حضور کی بس وہ ولادت کو بیان کر دیں گے، حضور کی رضاعت کو بیان کر دیں گے، اماں حلیمہ کے ہاں دودھ پیا۔ میں اس کا منکر تو نہیں ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بیان کرنا غلط ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی خیانت ہے کہ حضور کی زندگی کے جو باقی پہلو ہیں ہم اس کے اوپر کوئی بھی روشنی نہ ڈالیں، ہم بتائیں نا، ہم حضور کے یاروں کا تذکرہ نہ کریں، اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں، ہم حضور کے یار صحابہ کا تذکرہ نہ کریں، تو بھائی یہ بھی خیانت کے اندر آئے گی بات۔ ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی جوتی وہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، اور جو پیغمبر کے یار ہیں وہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے۔ باقی رہی بات حضور کے تذکرے کی، ارے حضور کا تذکرہ تو اس وقت